حج کے دوران اتنی موتیں کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق 1300 سے زیادہ حاجیوں کی موتیں، اتفاق یا موسم کی تبدیلی یا پھر انتظامی نااہلی۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی چینل RC World 17۔ ناظرین، حج کو گزرے ابھی چند ہی دن گزرے ہیں، لیکن اس بار حج کے یہ آخری دن صحیح ثابت نہیں ہوئے، بلکہ یہ حج کے آخری دن پوری دنیا کی میڈیا پر اپنی جگہ بنا چکے ہیں، جہاں بہت سارے لوگ مختلف چیزوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، وہیں پر بہت سارے لوگ اس معاملے کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اس سال حج کے دنوں میں 1300 سے قریب حجاج مختلف وجوہات کے بنا پر اپنی جانوں سے جا چکے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہیٹ اسٹروک ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماحولی تبدیلی اور اس کے نتیجے کے بڑھتے ہوئے زمینی درجہ حرارت کو الزام دے رہے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ سب ماحولی آفات یا انتظامی کمی بیشی کے سبب نہیں ہوا، بلکہ یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا۔ ان لوگوں کا موقف ہے کہ ایسا ہونا اٹل تھا، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف موجود ہے۔ دوستو، اگر ہم اس سال حجاج کرام کی اموات کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس سال معمول سے بہت زیادہ تعداد میں حجاج کرام شہید ہوئے۔ عموماً یہ شرح 20 سے 100 کے بیچ رہا کرتی ہے، لیکن اس سال تقریباً 1300 کے قریب اس مقدس عمل کے دوران موت کا شکار ہو گئے۔ ویسے اس جگہ پر موت آنا اپنے آپ میں بہت بڑی خوش نصیبی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ سعودی حکومت کا آفیشیل بیان بھی سامنے آ گیا ہے اور کہا ہے اس سال کے حاجیوں کی زیادہ اموات ناقص انتظام کی وجہ سے نہیں ہوئی، جبکہ بلا تشریح حج کرنے والوں کی وجہ سے یہ بھاگ دوڑ اور دھکم پیل مچی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ موت کا شکار ہوئے۔ دوستو، یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ سعودی حکومت حج کے لیے اجازت نامہ دیتی ہے، یہاں تک کہ سعودی کا کوئی بھی شہری بلا اجازت نامے کے حج نہیں کر سکتا۔ اس اجازت نامے کو مقامی یا غیر مقامی حجاج کرام کو جاری کیا جاتا ہے، اسے سعودی حکومت تشریح کا نام دیتی ہے۔ جو حاجی بغیر اجازت نامے سے چھپ کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان حاجیوں کو حکومت بلا تشریح حاجیوں کا نام دیتی ہے، جو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کے سارے انتظام اجازت نامے رکھنے والے حاجیوں کے لیے ہوں گے، اور جو بلا اجازت ناموں کے حاجی ہوں گے وہ اس سخت موسم میں نہ تو کسی خیمے میں گزار سکیں گے اور نہ ہی انہیں گورنمنٹ کی طرف سے مدد ملے گی۔ اس سال سعودی فورسز نے ہزاروں کی تعداد میں کسی طرح چھپ کر مکے میں داخل ہونے والوں کو گرفتار کیا، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں بلا تشریح حاجی مکہ پہنچنے کا کامیاب ہو گئے، جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 1 سے 1.5 لاکھ تک کے درمیان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان حاجیوں کے لیے کوئی انتظامات نہیں تھے، اور یہ وہ حاجی ہیں جو سب سے زیادہ ان اموات میں ہیٹ اسٹروک کا شکار ہوئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر حاجی عمر رسیدہ اور بوڑھے تھے، جس کی وجہ سے اس سخت موسم کی تاب نہ لا سکے۔ اس سال حج کے دنوں میں سعودی عرب کا درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جبکہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹمپریچر انسانی جسم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے جب مسلمان اتنی بڑی تعداد میں حج بیت اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر ایک بھی بڑا ہوا فرد کا بوجھ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت سالانہ زمین کا اوسطاً درجہ حرارت تقریباً 1.25 سے 1.5 درجہ تک بڑھ چکا ہے، اور کچھ خطے میں یہ اوس کہیں زیادہ ہے، جیسا کہ پاکستان اور ہمارے ملک بھارت کے خطوں میں اوس 5 ڈگری سینٹی گریڈ سالانہ تک جا چکا ہے۔ ناظرین، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت خیز گرمی کس طرح سے بوڑھے اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ہلاکت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اس سال ہمارے ملک بھارت میں بھی ٹمپریچر 46 اور 47 ڈگری سے بھی آگے چلا گیا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جو بخاری شریف میں بھی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مجھے اپنی گرمی کا کم کرنے کے لیے سانس لینے کی اجازت دی جائے، تو اللہ رب العزت نے اسے ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں لینے کی اجازت دی۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جہنم کا ایک حصہ نہایت سرد ہے، اور یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔
یہ حدیث شریف میں ہے اور اس کا کسی سائنسی مشاہدے سے تعلق نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جب تم گرمی میں ہو تو نمازوں کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی نمازوں کی آخری وقت میں نماز ادا کی جائے، کیونکہ یہ گرمی جہنم کی گرمی ہے اور یہ گناہوں پر اللہ کا غضب کی علامت ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جہنم کی گرمی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بڑھتی ہے، تو ہم اگر اس وقت دنیا کی صورتحال دیکھیں کہ گناہوں کی شرح کے لحاظ سے اس وقت دنیا کی صورتحال کیسی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارا روحانی چینل آرچیور 17 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔